اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ اب جو ڈریمز ہیں یہ مجھے بہت سالوں سے آ رہے، اور میں نے ان ڈریمز کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگر 13 سال سے لگایا جائے تو جب 2015 میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت تقریباً مجھے 28 سال ہو گئے ان ڈریمز کو آتے ہوئے، تو میں نے کبھی بھی ان ڈریمز کو شیئر نہیں کیا، نہ کبھی ایون کسی پہ بھینک بھی نہیں پڑنے دی کہ مجھے یہ جو ڈریمز ہیں یہ آ رہے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں نے بھی ان ڈریمز کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ تو اب اسی طرح جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے احادیث کا اتنا پتہ نہیں تھا، خاص طور پہ جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث تھیں۔ تو جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے جو تو ڈریم سے بلیو نہیں تھے کرتے، وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنائے ہیں اور تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امام مہدی ہو، اور لیکن تم اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ اور جو ڈریم سے بلیو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ کو کوئی اللہ ان فیوچر کوئی بڑا مقام دے گا۔ تو اب وہ پھر کرتے کرتے زیادہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے، تو 2016 میں اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بناؤ جس میں تم یہ کلیئر طور پہ بتاؤ کہ تم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، نہ تم کوئی دعویٰ کرو گے۔ اور پھر میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی، اور اس ویڈیو میں میں نے مینشن بھی کیا کہ میں یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو میں عمل کرتے ہوئے ان خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں، اور میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اور نہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی، تو جس طرح میں نے اتنے سال تک ڈریم شیئر نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی فرما برداری کی، تو اسی طرح جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو ڈریم سے بلیو کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ میں نے یہ کبھی کوئی ایسی بات کہی۔ ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی، میرے خلاف جھوٹ بولا کہ جی قاسم نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، تو اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا تو آپ اس کا کوئی پروف تو ساتھ لگائیں، کوئی کلپ ہوگا آپ کے پاس، کوئی آڈیو ہوگی، وہ آپ ساتھ لگائیں۔ میں نے 8 سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے، اور جتنے بھی یہ ویڈیوز بنانے والے ہیں انہوں نے زیادہ تر وہ کلپ یوز کیا جو نیوز چینل پہ انٹرویو تھا ڈاکٹر سبیہ اکرام کے ساتھ، تو اسی میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، تو آپ بھی تو کوئی مستقبل میں دعویٰ تو نہیں کریں گے؟ تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے، اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک آڈیو دکھا دیں، ایون کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں نے کوئی بڑی بات بھی کی ہو، دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا، جھوٹ باندھ دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا، تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا، وہ اصل میں ان کے دلوں میں نا کینہ اور بغض ہے، غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف ایسے بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ساتھ تھے، انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو آپ ہمت کر کے ان کا نام لیتے نا کہ وہ اویس نصیر ہیں، کہ جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں یہ وہ شخصیت ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتہ ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں گے اویس نصیر کا، اور ان کے چینل پہ جائیں گے اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی قاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو ہے اویس نصیر تھے، اب تو اور بھی ہیں، یہ جیسے سید عرفان ہیں، سید وجاہت علی ہیں،
फहद खान है, साकिब अनायतुल्लाह हैं, और भी काफ़ी हैं, फैसल भाई हैं। तो अब ये भी ये बातें करते हैं कि मेरे बारे में, और मैंने कोई इस किस्म का दावा नहीं किया कभी भी। हालांकि मेरी इन लोगों से अब इतनी फ्रैंकनेस हो गई है, तो बंदा होता है फ्रैंकनेस में भी कोई बड़ी बात कर देता है, लेकिन आप इनसे पूछ लें, मैंने कभी कोई फ्रैंकनेस में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की। तो दावा तो बहुत दूर की बात है। और ये लोग जो वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुस्तकबिल में कोई नौज़बिल्लाह दावा करेगा, तो ये इनकी ये हसरत ही रह जाएगी, लेकिन ये मेरे मुंह से कभी कोई इस तरह का दावा नहीं सुनेंगे। तो इंशाल्लाह। अब मैं ये बात कर रहा था कि अब जैसे एक बड़े आलिम हैं, मजहबी शख्सियात हैं, उन्होंने भी बगैर तहकीक किए मेरे ऊपर झूठ बांध दिया कि जी मैंने ये दावा किया। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट है उसको पिन किया हुआ है कि जो आप के पास कोई खबर आती है तो आप पहले उसकी तस्दीक करें। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत फहमी में या कोई जल्दबाजी में कोई ऐसी बात कर दें जिससे किसी दूसरे मुसलमान का दिल दुखे। तो अब वो खुद तो ट्वीट करके लोगों को बता रहे हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन जब उनके पास कोई ऐसी खबर आई तो उन्होंने बगैर तहकीक किए एक दूसरे मुसलमान के बारे में झूठ बांध दिया कि ये इसने नौज़बिल्लाह दावा किया है, और इवन यहाँ तक क्या कहा कि ये लाफेबल है, यानी मजाक उड़ाया, और ये कहा कि जो ये आदमी है ये मेंटल इसको बीमारी है, कोई मेंटली इल है। ना सिर्फ मुझे बल्कि उन लोगों को भी कहा जो मेरे साथ हैं। तो यानी ये कैसे यानी आलिम है कि एक मजहबी शख्सियात हैं कि जो इस्लाम को लीड कर रहे हैं, लेकिन और ये दिखा रहे हैं कि वो खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहे हैं और वो इस्लाम को लीड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन दूसरी तरफ वो बगैर तहकीक ये झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे मुसलमान के बारे में। तो अब मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा कुछ अल्लाह के नबियों की। तो एक बार ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत होती है जिसको जहनी बीमारी होती है, यानी वो मेंटली स्टेबल नहीं होती, तो उससे कोई भी बात नहीं करता, सब उससे अपनी जान चुराते हैं। तो एक दिन वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में मिलती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बात करते हैं, और तब तक बात करते हैं कि जब तक वो अपनी बात पूरी कर नहीं लेती, और वो गर्मी भी होती है और धूप भी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कपड़े मुबारक हैं वो पसीने से भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो सहाबा जो होते हैं वो दूर से देख रहे होते हैं। तो जब वो औरत अपनी बात करके चली जाती है तो खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में आते हैं। तो सहाबा उनसे कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल औरत है, आप क्यों इसके लिए इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इतनी गर्मी में। तो खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इससे कोई भी बात नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इससे बात ना करूँ, तो क्या मैं भी इससे बात ना करूँ। तो यानी खातमुन नबीय्यीन ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी यानी ज़हनी मरीज़ का भी दिल दुखाना गवारा नहीं किया और उसकी पूरी बात सुनी। तो ये जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो वीडियोस बना रहे हैं मेरे खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ, और इवन मेंटल भी कह रहे हैं, तो आप जैसे कि कहते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो आप ये भी तो सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने इस पे क्यों अमल नहीं किया। बेशक आपकी नज़र में अगर मैं जैसा भी था तो आप पूरी बात तो सुनते, आप लोगों को सच बताते कि बेसिकली कासिम ने कोई दावत नहीं किया, ये पहले अवैस नसीर थे जिन्होंने ये बात लोगों को बताई, और फिर उसके बाद दूसरे आए, ताकि लोग जो हैं वो हकीकत जानते। लेकिन चूंकि उन लोगों के दिलों में कीना और बुग़्ज़ था, तो इस वजह से उन्होंने झूठ जो है ना वो बोला। और आज के दौर में अब मसला सारा ये है कि हम असल इस्लाम से इतनी दूर निकल चुके हैं कि हम झूठ बोलने को ना एक स्किल समझते हैं, टैलेंट समझते हैं, किसी का मजाक उड़ाने को टैलेंट समझते हैं। अब जैसे वो जो मजहबी शख्सियात हैं भरे, उन्होंने जैसे वो ट्वीट किया, अपनी वीडियोस में भी कहा, तो उनके फॉलोअर्स ने यही कहा होगा कि वाह क्या बात है इन शख्सियात की कि इन्होंने कैसे एक शख्स को जो सच्चा इंसान था उसको भी झूठा करके बता दिया और उसका भी किस अंदाज में मजाक उड़ाया। तो ये इस्लाम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम जो है वो और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुनाफिक को भी उसके मुंह पे कभी ये नहीं कहा कि तुम मुनाफिक हो, कभी किसी झूठे शख्स को भी ये नहीं कहा कि तुम झूठे हो। तो हम अब ये अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे और उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं तो फिर ये इन चीज़ों को क्यों इग्नोर करते हैं। तो ये भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि किसी झूठे को झूठा ना कहा जाए, किसी बगैर तहकीक किए बात जो है को किसी को झूठा ना कहा जाए, ये भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है। तो हम जो है ना वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं और दुनिया को अब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यानी काफिरों को क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपस में ही बगैर तहकीक किए एक दूसरे को जो है वो झूठा कह रहे हैं। इवन उन्होंने अपनी एक ट्वीट भी जो पिन की हुई है उसमें भी यही है कि जी पहले जो आपके पास अगर कोई खबर आए तो उसकी तहकीक कर लें।
تو یہ کیا یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن خود وہ عمل نہیں کر رہے. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. تو یہ مفتی صاحب جو تھے مذہبی شخصیات جو ہیں انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کیا. اور یہ جو باقی جو ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز, تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے. تو اب میں آپ کو کچھ ایک مثال دوں گا, وہ ایک ڈریم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ایک ڈریم میں ایک باکس لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہوں, تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیکھتا ہے کہ قاسم رکیے گا ذرا. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے جو ایون میرے نام کو بھی جانتا ہے. اور میں نے اس ڈریم میں کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے, پرانے کپڑے ہوتے ہیں, نیچے پلاسٹک کی چپل ہوتی ہے. تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ پیچھے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اب اس باکس کے اندر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس باکس کے اندر کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو باکس کہاں سے ملا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ فلانی جگہ ایک بلڈنگ تھی تو اس کی ٹاپ پر یہ باکس پڑا ہوا تھا, میں وہاں سے یہ اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو میں نے کہا نہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا, اور میں بھی اس بات پہ حیران تھا کہ وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں پا رہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے وہ آپ رکھ لیں لیکن یہ باکس مجھے دے دیں. وہ جنات ہیں, وہ شریر قسم کے جنات ہیں, اگر انہیں یہ پتا چلا کہ اس باکس میں یعنی وہ باکس اب ادھر نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تب تک جب تک کہ آپ یہ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کر دیں گے. تو وہ انگوٹھی نکال کے مجھے دے دیتے ہیں اور وہ باکس باکس کو رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام اس مثال سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کتنے معصوم ہوتے ہیں, ان کے دل اور سینے کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں کہ میں انہی کی ایک انگوٹھی جو ان کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں. تو اب ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اچھا جنات اس سے خود ہی واپس لے لیں گے. نہیں, آپ نبیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان نبیوں کی کیسے تربیت کی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے بتایا کہ اس میں انگوٹھی ہے اور بلکہ میری مدد کرنا چاہیے اور مجھے بتایا کہ یہ انگوٹھی ہے, اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ میں آپ کل میرے پاس آئیں میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اور انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا اگلے دن مجھے, یعنی وہ ایک ہاتھ کے ذریعے سے. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے خلاف آپ لوگوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, ان کے اندر یہ کینہ اور بغض ہے. اب ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ کسی بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں. ایون ایک عالم تھے, انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, مجھے تو ڈریمز نہیں آتے, تمہیں کیسے آ گئے یہ ڈریمز. تو یعنی یہ کینہ اور بغض ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ اس انگوٹھی تک رسائی دے دیا, تو سلیمان علیہ السلام نے میری مدد کرنا چاہیے اور میری ادھر ہیلپ کی اور مجھے بتایا کہ اس کے اندر انگوٹھی ہے, ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا.